الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ توجہ کے ساتھ آخر تک سماعت کریں تاکہ اس میں سے جو بھی سبق حاصل ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ترجمہ کنز الایمان، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے اب بندوں کو سبق سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کوئی اس لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ تیری اجازت و مرضی کے علاوہ کوئی کسی بھی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ عبادت اور تعظیم کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، عبادت کا مفہوم بہت واضح طور پر ہے، وہ اس طرح سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا ہے، یعنی اس کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی بھی قسم کی تعظیم کرنا یہ کیا کہلاتا ہے؟ عبادت کہلاتا ہے۔ لیکن اگر یہی عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، محض تعظیم ہوگی، وہ عبادت نہیں کہلائے گی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا عبادت ہے، لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا استاد، پیر صاحب یا ماں باپ کے سامنے ہو تو یہ تعظیم ہے، عبادت نہیں ہے۔ اور دونوں میں یہی فرق ہے کہ عبادت کی جو لائق سمجھتے ہوئے اگر کسی کی تعظیم کی جائے تو وہ عبادت ہوتا ہے، اگر عبادت کی لائق نہ سمجھتے ہوئے اس کی تعظیم کی جائے تو وہ عبادت نہیں ہوتا۔ اس آیت مبارکہ میں مختلف اہم جو ہیں وہ نکات ہم سماعت کرتے ہیں کہ آیت میں جمع کے صیغے بیان کیے گئے ہیں، جیسے ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہ گاروں کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ تفسیر مدارک میں امام ابو عبداللہ احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ اب وسیلے کی برکتیں کیا ہیں؟ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے
اپنی حاجتوں کے لیے دعا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے سے دعا جلد قبول ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، ایک نابینا صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طلبگار ہوئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کی ترغیب ارشاد فرمایا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجاتی ہذہ لتقضی اللہم فشفع فی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری دعا جو ہے، حاجت جو ہے وہ پوری ہو، میری دعا قبول ہو۔ اے اللہ، پس تو میرے لیے حضور علیہ السلام کی شفاعت کو قبول فرما۔ یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 30 کے صفحہ نمبر 157 تا 58 میں فرماتے ہیں، علماء تصریح فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو نام لے کر ندا کرنا یعنی پکارنا حرام ہے۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ بات واقعی محل انصاف ہے، جسے اس کا مالک عز وجل تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال ہو کہ وہ ادب سے تجاوز کرے یعنی بڑھے۔ بلکہ امام زین الدین مراغعی رحمۃ اللہ تعالی وغیرہ محققین نے فرمایا، اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہو، جیسے دعا یا محمد انی توجہت بک الی ربی، تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔ حالانکہ الفاظ دعا میں کوشش کیے کرنی چاہیے کہ الفاظ کی تبدیلی نہ ہو، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ بہت اہم ترین مسئلہ ہے جس سے اکثر اہل زمانہ غافل ہیں اور اس کو یاد رکھنا واجب یعنی ضروری ہے۔ اب آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے سے ہو یا واسطے کے بغیر ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل، مالک اور غنی بے نیاز سمجھا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک یہ شرک ہے، اور کوئی مسلمان، جی ہاں یہاں عقائد اہل سنت الحمدللہ بیان کیے جا رہے ہیں کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجتیں پوری ہونے کا ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، اور جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے بغیر پیدا کیے خود اپنی ذات سے موجود ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، مخلوق رب کے علاوہ ساری مخلوق ہے، اس مخلوق کو رب نے پیدا کیا ہے۔ اس کے علاوہ
کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے۔ یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو، اور حقیقی تعلیم کے کسی چیز کی محتاجی کے بغیر خود کسی کو سکھانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود دوسروں کو عالم کہنا، اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود ہوں۔ تو اسی طرح کسی سے مدد مانگنا، یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ اور واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ ثابت ہے، اور حق یہ ہے بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلے اور واسطہ بنانے سے پاک ہے۔ یہ جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں اس سے اوپر کہ یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کس کو وسیلہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی اولیاء کو جو وسیلہ بنایا جاتا ہے، لوگ اعتراضات کر کے کہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے۔ اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ پیش کریں، اور قضائے حاجات کے لیے وہ ذرائع جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ نساء آیت نمبر 34 میں 64 میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور جب وہ اپنی جانوں پر اے محبوب علیہ السلام وہ ظلم کر لیں، یعنی گناہ کر کے آپ کے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے استغفار کریں اور معافی مانگیں، ان کے لیے رسول پاک علیہ السلام بھی معافی مانگیں، یعنی ان کی سفارش کریں، بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا؟ پھر کیوں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام وہ آپ کے دربار میں حاضر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کا سوال کریں، اور اے محبوب علیہ السلام آپ ان کی سفارش فرمائیں، تو یہ دولت اور نعمت آپ کے صدقے میں ان کو دوں گا، یعنی ان بندوں کی آپ کے وسیلے سے، آپ کے ذریعے سے بخش دوں گا۔ یہی ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور مطلب ہے کہ قرآن کی آیت صاف بتا رہی ہے۔ اسی طرح یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور اس اعتبار اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ ہی کا حقیقی طور پر مدد کرنا ہوتا ہے۔ جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ کرام کی مدد کی، لیکن اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 123 میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے۔ یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ کی مدد کہا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ کے دیے سے ہے، تو حقیقتاً یہ اللہ ہی کی مدد ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ انبیاء، اولیاء اور بزرگان دین کے حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور حقیقی مدد صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے۔ جیسے حضرت سلیمان علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے وزیر حضرت آصف بن برقیہ سے تخت بلقیس لانے کو کہا تو انہوں نے پل بھر میں لا کر حاضر کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کی رب العالمین کی بارگاہ میں، ہا ومن فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ اس طرح کے کئی واقعات جو ہے وہ کتب و احادیث میں مل جائیں گے، جس کو بیان کرنے کے لیے، جس کو لکھنے کے لیے ایک ضخیم جلد یعنی بہت موٹی کتاب تیار ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ بخاری شریف میں نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑے سے کھانے کو، جی ہاں تھوڑے سے کھانے کو پورا لشکر ہی سیراب کر دیا، یعنی پورے لشکر نے پیٹ بھر کر کھایا لیکن پھر بھی کھانا کم نہ پڑا۔ اسی طرح بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے دودھ کے ایک پیالے کو
70 صحابہ کرام کو دیا، سیراب ہو گئے، سب نے پیا، لیکن دودھ کا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی چشمان انگلیوں سے، نبی پاک علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، 1400 صحابہ کرام نے اس سے پانی پیا، اپنے آپ کو سیراب کیا۔ اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کے لعاب دہن سے بہت سے لوگوں نے شفا پائی، اور یہ تمام مددیں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھیں، لہٰذا سب اللہ ہی کی مدد ہے۔ لہٰذا ناظرین و سامعین، جب بھی ایسا کوئی وسیلہ یا ایسی کوئی کام کیا جائے، مانگا جائے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس ذات سے مانگ رہے ہیں، بلکہ وہ اولیاء یا انبیاء اللہ کی بارگاہ میں ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ مولا کریم ان کے وسیلے سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو آسان فرما۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، قرآن کو سمجھنے، سننے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔